السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت صبر والے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی اور اچھے کام کی دعوت دی، لیکن چند لوگ کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان کی نفرت اور بھاگنے میں ہی اضافہ کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی سمجھایا اور چپکے اور اعلانیہ دونوں طریقے سے دعوت دی۔ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا اور کہا، یہ تو مجنون ہیں، اور انہیں دھمکایا بھی، اور وہ کشتی بنانے لگے۔ اور ان کی قوم کے سردار جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق بناتے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ایک دن پتھر سے مارے جاؤ گے۔ جب اللہ نے دیکھا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح کو حکم دیا گیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں، اور تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سفارش مت کرنا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ انہوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آتے اور مذاق بناتے کہ ریگستان میں کشتی کس کام کی۔ تھوڑے دن بعد اللہ کے حکم سے آسمان سے تیز بارش شروع ہو گئی اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلادھار پانی کے ساتھ، اور زمین کے چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر دونوں پانی ایک مقرر کام کے لیے مل گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا، ہر جانور میں سے 2 جوڑے کشتی میں سوار کر لو۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی لہروں میں چل رہی تھی۔ بیٹا بولا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوا اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پانی سوکھ گیا اور کشتی جڑی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایمان والے لوگ اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا اور کہا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن پانی کی لہریں اسے بھی بہا لے گئیں۔ 6 مہینے بعد پانی اتر گیا اور کشتی جڑی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ اور حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی سوکھ گیا، کام ختم ہو گیا اور کشتی جڑی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا، ظالموں پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور گنہگاروں گاروں کو پناہ کر دیا۔ صبر کرنے والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ بچا ہی لیتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 سال رہے۔ تو ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اسے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔